وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ وقت جس وقت سورج سر پہ ہو، بالکل میریڈین پہ بالکل ہوتا ہے نا، زینت پہ، تو اس وقت اس سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد کا جو ٹائم ہے تقریباً 10 منٹ کا، اس وقت نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ہمارے اصل میں انڈو پاک میں جس کو زوال کہہ دیتے ہیں، وہ اصل میں زوال کا مطلب ہے سورج کا گرنا۔ تو سورج ہمیں دیکھتے میں ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے چڑھنا شروع ہوا مشرق سے، اور جب یہ بالکل سر پہ آ گیا تو یہ اس کی پیک ہے۔ اس پیک پہ جس وقت ہوتا ہے، تو اگر سورج کے عین نیچے کوئی چیز رکھی ہو، کوئی انسان کھڑا ہو، کوئی لکڑی گاڑ دی جائے، کوئی درخت ہو، جو بھی چیز ہو، اس کا سایہ اسی کے اندر دفن ہو جائے گا، یعنی اس کا سایہ آئے گا ہی نہیں کہیں، وہ ایگزیکٹ ایک پوائنٹ پہ، لیکن وہ بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، کیونکہ زمین مستقل حرکت کر رہی ہے تو وہ سایہ دوسری طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ کتنی دیر کا وقت ہے، یہ ایگزیکٹ تو بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور سارا سال میں اس کی رفتار سے بدلتا جاتا ہے، لہٰذا احتیاطاً 5 منٹ اس طرف اور 5 منٹ اس طرف، دونوں طرف کا ٹائم لے لیتے ہیں۔ اس وقت کو زحوہ کبریٰ کہنا چاہیے، یا اس کو کہنا چاہیے کہ جب سورج سر پہ ہو، نصف النہار پر ہو۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس تقریباً 10 منٹ کے وقفے میں کوئی سجدہ، کوئی نفل، کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو یہ وقت تو ظاہر بات مختصر ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً 10 منٹ کا 5 5 منٹ دونوں طرف لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اس کو اصل میں زوال کہتے ہیں۔ زوال کا مطلب آپ جانتے ہیں، ترقی، تنزلی، کمال، زوال، اوپر جاتے رہنا اور پھر اس کے بعد نیچے اترنا۔ تو جب سورج وہاں سے ڈھلتا ہے، نیچے اتر جاتا ہے، اس اپنے سینٹر پوائنٹ سے نیچے کی طرف جاتا ہے، وہاں سے زوال شروع ہوتا ہے، جیسے سورج کا، یعنی ہمیں نظر ایسا آتا ہے کہ اب اتر رہا ہے، نیچے کی طرف آ رہا ہے، مین لائن سے اٹھ گیا، گر گیا نیچے کی طرف، اور اب وہ سایہ بڑھنا شروع ہوا اس کی مخالف سمت میں، جو بھی چیز تھی، انسان تھا یا وہ درخت تھا، جو بھی چیز۔ یہ اصل میں وقت ہے ظہر کا، اس وقت ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے انڈو پاک میں اس بیچ کے 10 منٹ کو زوال کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھئی زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی، حالانکہ زوال کے وقت تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب عرب دنیا میں اگر وہ زوال لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو آپ کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ انہوں نے لکھا کیا ہے، کہ سورج بالکل سر پہ کس وقت ہوتا ہے اور زوال کا وقت کس وقت ہوتا ہے۔ تو جس وقت سورج گر جائے، یعنی زوال کا وقت شروع ہو، وہ ظہر کا وقت ہوتا ہے، اس سے 10 منٹ پہلے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ اس وقت پہ آئے ہیں اور انہوں نے اذان دی ہے تو یہ ہے بالکل ایگزیکٹ زوال کا وقت، جو ظہر کا وقت ہے۔ اور ہمارے یہاں زوال کا وقت اس سے 10 منٹ پہلے والے وقت کو کہہ دیتے ہیں کہ جس میں نماز نہیں پڑھنی جانی چاہیے۔ تو یہ بس اصطلاحات کا فرق ہو گیا ہے، عوام الناس نے ایسا سمجھ لیا، تو اب مجبوری ہے، اسی وجہ سے اس کو زوال کا وقت لکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ جیسا عرض کیا کہ زوال کا وقت ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ تب آپ اپنے یہاں یہ احتیاط سے دیکھ لیجئے، معلوم کر لیجئے، تو وہاں کے لوگ جانتے ہوں گے، امید ہے کہ عرب ہے تو ان کو اندازہ ہوگا، تو اصطلاح سے ان کے ہاں یہ کنفیوژن نہیں ہوئی ہوگی۔ تو آپ بس مسجد پہنچے اور ظہر کے آغاز میں پہنچ جائیں تو بس 2 نفل پڑھ سکتے تحیۃ المسجد، ابھی ممبر پہ امام بیٹھا نہیں ہے خطبے کے لیے تو۔ اور اگر ایسے وقت پہ پہنچے کہ بس ابھی ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا، یعنی زوال شروع نہیں ہوا ہے ایکچوئل سینس میں، اور امام ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا اور اذان شروع ہوئی، تو ظاہر بات ہے پھر آپ تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے، پھر آپ اس وقت خطبہ سنیں گے، نماز پڑھیں گے، اور نماز کے بعد اپنی سنت ادا کر لیں گے۔ امید اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی۔